السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد۔ حضرات گرامی، آج ہم جن کی سیرت، جن کی زندگی، جن کی سوانح سننے جا رہے ہیں، ان کو دنیا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ سننے کی کوشش کریں گے، بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل و اولاد میں سے ہیں۔ آپ حسینی سید ہیں۔ حضرت سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سادات کا خاندان ہرات کے ایک شہر میں رہا کرتا تھا، اور پھر آپ کے آبا و اجداد ہرات سے ہجرت کر کے دہلی کے لیے تشریف لائیں۔ جس وقت آپ کا خاندان دہلی آیا، اس وقت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی اور دنیاوی حکومت تھی۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی قیادت میں آپ کے آبا و اجداد، خصوصاً آپ کے نانا ہوں، آپ کے والد ہوں، آپ کے دادا ہوں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اٹھا بیٹھا کرتے تھے اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشت کے ایک عظیم بزرگ ہیں، اور ان کا سلسلہ کیا ہے ذرا یہ بھی سماعت فرمائیں۔ سرکار بندہ نواز کے پیر و مرشد کا نام ہے سید نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ فخر ہندوستان عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سلسلے کو اگر دیکھیں گے تو سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانچویں پشت میں آ کر، پانچویں سلسلے میں آ کر آپ سرکار غریب نواز کے مرید و خلیفہ لگتے ہیں۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے، آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے، کہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس کے تعلق سے ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں، اور اسی طریقے سے حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں، اور اسی طریقے سے دیگر اور بھی بہت سے بزرگوں نے تاریخ پیدائش کو نقل کی ہیں، اور بہت سے بزرگوں نے آپ کی ولادت کے تعلق سے بیان کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 4 رجب 721 ہجری کو، 4 رجب 721 ہجری کو دہلی کی سرزمین پر حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ 4 رجب 721 ہجری لگ بھگ آج سے 750 سال کے قریب کا زمانہ ہے سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دورے حکومت تھی، روحانی حکومت تھی، جہاں سے لوگ فیضیاب ہوا کرتے تھے، جہاں سے لوگ علم کے ساتھ ساتھ روحانی طور پہ بھی سارے لوگ سرکار نظام الدین اولیاء سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد اس سلسلے کی امانتوں کو سنبھالنے والی ہستی کا نام حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بندہ نواز کے والد سید یوسف حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ یہ دونوں حضرات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید بھی تھے، اور یہ دونوں حضرات آپس میں جب بھی سرکار کی مجلس لگتی تھی، نظام الدین اولیاء کی مجلس لگتی تھی، یہ دونوں حضرات ہمیشہ ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ایک ساتھ
ہر ہمیشہ جو ہے مشورے ایک ساتھ چلا کرتے تھے، ہمیشہ ایک دوسروں سے مشورے لینا، ایک دوسرے کے بات کو ادب و احترام کرنا، یہ حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کی عادت تھی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد محمد تغلق نام کا ایک بادشاہ دہلی پہ مسلط ہوا، اور اس بادشاہ نے تمام وہاں کے سادات اور علماء کو اس نے زبردستی کی کہ اب ہم دہلی کو رازدانی نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم رازدانی منتقل کر کے دولت آباد کو بنائیں گے۔ دولت آباد یہ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے۔ دولت آباد کو جب رازدھانی بنانے کا ارادہ کیا تو بہت سے علماء نے، بہت سے بزرگوں نے انکار کیا۔ جو انکار کرتے تھے اس پہ زبردستی کرتا، کبھی کوڑے مارے جاتے اور کبھی ستایا جاتا، کبھی کوئی چیز ہو جاتی، کبھی ظلم کیا جاتا۔ اس طرح کا جو ہے ماحول بنا ہوا تھا۔ سرکار بندہ نواز کے والد ماجد نے بھی ارادہ کیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم دولت آباد کے لیے چلے جائیں گے۔ دولت آباد میں جب آپ پہنچے، سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 4 سال کی تھی۔ 4 سال کی عمر میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دولت آباد پہنچے۔ دولت آباد میں 10 سال کی عمر تک سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دولت آباد میں رہیں۔ 10 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ 10 سال کی عمر میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو علم دین ہے، حافظ قرآن بننا ہے اور عالم دین کی کتابیں ہیں، اس طرح کی بہت سی کتابیں، قرآن پاک کا حفظ آپ نے خود اپنے والد ماجد سے فرمایا، اور کئی وہاں کے بزرگ اور کئی ایسے جید علماء کرام تھے اس وقت کے جن سے آپ نے علم دین حاصل کی اور باقاعدہ درس نظامی آپ نے پڑھا۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جب 10 سال کی ہوئی، آپ کے والد کا وصال ہوا۔ والد کے وصال کے ابھی چند سال گزرے تھے، آپ کے والدہ نے کہا کہ اب ہم یہاں دولت آباد میں نہیں رہیں گے، اب ہم دولت آباد کو چھوڑ کر پھر سے دہلی کے لیے واپس تشریف لے جائیں گے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدہ کے ارادے پر سرکار بندہ نواز اور آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی، جن کو سید احمد حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، آپ نے سارے آپ لوگ مل کر دہلی کے لیے واپس تشریف لائے۔ جب آپ دہلی میں پہنچے، کیونکہ بچپن سے جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر گھر میں چلتا تھا، بچپن سے جو ہے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا ذکر چلتا تھا۔ جب بھی والد صاحب کوئی بات بیان کرتے، جب بھی والد صاحب کے زبان سے کسی کا نام سنتے، وہ نام صرف 2 لوگوں کے ہوتے تھے۔ ایک نام تو حضرت نظام الدین اولیاء کا تھا، دوسرا نام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا تھا۔ یہ 2 نام ہمیشہ گھر میں ان کا ذکر چلتا تھا، یہ 2 نام سنا کرتے تھے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ دہلی واپس تشریف لائے آپ کے والدہ اور آپ کے بھائی کے ساتھ، تو سرکار بندہ نواز کی خواہش یہ تھی کہ میں سرکار نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں، لیکن معلوم ہوا کہ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال اسی وقت ہو چکا ہے جب آپ اپنے والد کے ساتھ دہلی چھوڑ کر آپ جو ہے دولت آباد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اب آپ کے دل میں ایک امنگ تھی، ایک ارادہ تھا، اور ایک ہی آپشن آپ کے پاس بچا ہوا تھا، وہ ہے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار غریب نواز اور سلسلے چشت کے امانتیں سنبھالے ہوئے تھے۔ سارے لوگ آپ سے روحانی فیضان لینے کے لیے آ رہے تھے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے آپ دہلی میں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر لگ بھگ 16 یا 17 سال کی ہوگی جب میں دہلی میں جامع مسجد قطب مسجد میں پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا چہرہ بڑا نورانی ہے، داڑھی چمک رہی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے پوچھا کہ حضور آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، تو حضرت نے بتایا کہ میرا نام نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ہے۔ جیسے ہی سنا
تو سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئے، جس کی تلاش کے لیے میں یہاں آیا ہوں، جس کی جستجو کر کر جس کا ذکر میں بچپن سے سنتا تھا، جس کا ذکر میرے والد کیا کرتے تھے، میرے نانا کیا کرتے تھے، میرے ماموں کیا کرتے تھے، جن کا ذکر میں بچپن سے سنتے بڑا ہوا ہوں، آج وہ ہستی میرے سامنے موجود ہیں۔ جیسے ہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین، آپ کے خلیفہ خاص اور آپ کے مرید خاص حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فرط مسرت میں جوش میں آ گیا، میں نے کہا حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار بندہ نواز خود فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے کہا مرید تو بناؤں گا، لیکن تمہیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے، تمہیں ابھی علم کی ضرورت ہے، ابھی علم تمہیں حاصل کرنا ہے، ابھی تمہیں سیکھنا ہے، ابھی تمہیں قرآن و حدیث کا علم بہترین حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو پیری مریدی کا کتنا بہترین طریقہ ہے، کتنا بہترین سلسلہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارے زمانے کا حال یہ ہے کہ چاہے اسے الف با آتا ہو یا نہ آتا ہو، الف با میں اور الف بے میں فرق کیا ہے، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ بھی آج چند لوگوں کو، آج کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ بھی آج مرید تو دور کی بات ہے پیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے پیر کو اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ کے پیر کو اگر نماز پڑھنے نہیں آتا، آپ کے پیر کو اگر کوئی اپنے ضرورت کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو حلال و حرام، جائز و ناجائز کا اگر علم نہیں ہے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، مہربانی کرے کہ آپ مرید ان لوگوں سے ہو جائیں جو علم والے ہیں، جنہیں جائز ناجائز کا فرق ہے، جنہیں حلال و حرام کا فرق ہے، جو اپنے فرائض کو، واجبات کو بہترین انداز سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو ہمیں بزرگوں کی سیرت درس دے رہی ہیں کہ لوگوں جب سرکار بندہ نواز پہنچے تھے اپنے پیر کی بارگاہ میں، حالانکہ سرکار بندہ نواز جب پہنچے تھے ایسا نہیں تھا کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے یا پھر آپ نے درس نظامی عالم کی کتابوں میں نہیں پڑھا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ عالم کی کتابیں بھی پڑھ چکے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود پورے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ نہیں بندہ نواز ابھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے، ابھی تمہیں سیکھنا ہے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 19 سال کی ہوئی، میں پھر پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ سرکار اب میں مرید بن سکتا ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تم کون کون سی کتابیں پڑھ کے آئے ہوں؟ میں نے کہا حضرت میں فلاں فلاں کتابیں پڑھ کے آیا ہوں۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم مرید ہو سکتے ہو۔ 19 سال کی عمر میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرید بنایا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں تاریخیں الگ الگ لکھی ہوں، کچھ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے 16 سال کی عمر میں آپ مرید ہوئے، کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں بھی مرید ہوئے۔ کتابوں میں جو روایات ہیں تاریخ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہرحال پیر و مرشد نے آپ کو شرط لگائی کہ پہلے علم دین حاصل کرو، پھر اس کے بعد جا کے ہم مرید بنائیں گے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 19 سال کی عمر میں مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نواز اب تم علم حاصل کر چکے ہو، اب تم علم سیکھ چکے ہو، اب تمہیں علم سکھانا ہے، دوسروں تک علم پہنچانا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے والا پریکٹس کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، سیکھنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ علم کسی کو سکھایا جاتا ہے، جب وہ علم بانٹا جاتا ہے تو پھر اس علم میں نکھار پیدا ہوتا ہے، جب اس علم میں تجربہ آتا ہے۔ پریکٹس کرنا الگ بات ہے، فیلڈ میں اتر کے کام کرنا الگ بات ہے۔ فیلڈ میں اتر کے کام کرنے والے کو تجربہ حاصل ہوتا ہے اور علم کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تم جتنا علم حاصل کیے ہو اتنا علم تم دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے جامع الکلم، اس نام سے آپ کی مشہور کتاب ہے جامع الکلم میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 19 سال کی عمر میں مرید ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے 36 سال کی عمر تک، 19 سے 36 سال کی عمر تک اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو لگ بھگ یہ جو عمر ہے 17 سال کی عمر، 17 سال آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں درس دیا کرتے تھے،
پیر و مرشد کی بارگاہ میں بچوں کو، لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، سلسلہ چشت کے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والی ہستی سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ میں چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس شان کی کتابیں لکھی ہیں۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے ان سالوں میں جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان کتابوں کی گنتی 105 ہیں۔ 105 کتابیں آپ نے عربی میں، فارسی میں تحریر فرمائی، اور سلسلہ چشت کے یہ ایک ایسے عظیم بزرگ ہیں، ایک ایسے عظیم اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے سلسلہ چشت میں، وہ بھی صوفیہ کے سلسلے میں، جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی جن کی گنتی 105 بتائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے تفسیر القرآن۔ سرکار بندہ نواز نے قرآن کی تفسیر فرمائی، 1 پارے سے لے کر کے 5 پارے تک، شروع کے 5 پاروں کی تفسیر آپ نے فرمائی، اور اس کا نام ہے تفسیر القرآن، سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور ایک کتاب ہے شرح مشارق الانوار۔ یہ کتاب سرکار بندہ نواز نے عربی میں بھی تحریر فرمائی، اور یہ کتاب سرکار بندہ نواز نے فارسی میں بھی تحریر فرمائی۔ اور ایک کتاب کا نام ہے عوارف المعارف، اس کو معارف شرح عوارف کہا جاتا ہے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب بھی عربی میں بھی موجود ہے اور فارسی میں بھی موجود ہے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف میں جو کتاب آپ نے تحریر فرمائی وہ یہ ہے شرح آداب المریدین۔ شرح آداب المریدین یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہیں اور یہ کتاب فارسی میں بھی موجود ہیں۔ اور سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کتابوں کو لکھا ان کتابوں میں ایک نام ہے شرح فصول الحکم۔ شرح فصول الحکم یہ سرکار بندہ نواز کی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے رسالہ اشقیہ کی شرح آپ نے لکھی جس کا نام آپ نے رکھا خطائر القدس المعروف بہ رسائل اشقیہ۔ پھر آپ کی ایک کتاب ہے شرح تمہیدات عین القضات حمدانی۔ آپ کی ایک کتاب کا نام ہے شرح رسالہ قشیریہ۔ رسالہ قشیریہ یہ تصوف میں، پیری مریدی میں ایک اعلیٰ کتاب ہے، جامع کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس کی شرح سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ ایک کتاب کا نام ہے اسماء الاسرار، ایک کتاب کا نام ہے حدائق الانس، اور ایک کتاب کا نام ہے استقامت الشریعہ، ایک کتاب کا نام ہے حواشی قوت القلوب، ایک کتاب کا نام ہے شرح الہامات غوث اعظم۔ شرح الہامات غوث اعظم کی خصوصیت کیا ہے دیکھیے، سرکار بندہ نواز نے یہ جو کتاب لکھی نا شرح الہامات غوث اعظم، یہ کتاب یہ بتاتی ہیں کہ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ارشاد فرمایا جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو الہامات ہوتے تھے، جو چیزیں اللہ کی طرف سے اترتی تھی، وہ چیزیں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائے، اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ یہ چند کتابیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو کتابیں ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہے موجود نہیں ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ کہیں موجود ہے لیکن اس کے صحیح نسخے ہم تک نہیں پہنچے۔ بہرحال سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 105 کتابیں تحریر فرمائی۔ جب آپ کی عمر 36 سال کی ہوئی تو حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا وقت قریب تھا۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر اس وقت 61 سال کی تھی۔ 61 سال کی عمر میں آپ نے ایک مرید کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بعد اس سلسلے کی امانتیں اور اس سلسلے کی جانشینی اور اس سلسلے کے تمام جو بڑوں سے چلتی ہوئی سرکار غریب نواز سے، خواجہ قطب الدین سے اور خواجہ فرید الدین سے اور پھر خواجہ نظام الدین سے جو امانتیں چلتی آ رہی ہیں، میں کسی کو ان امانتوں کا امین بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ مرید گئے، چند جو تجربے کار تھے، پرانے جو بڑے بڑے مرید تھے، ان لوگوں کے نام لکھ کے لائے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں اس کا نام نہیں ہے جس کا میں نام چاہتا ہوں۔
پھر وہ مرید گئے، چند لوگوں کے اور نام چڑھائے اور پھر اس کے بعد لسٹ حاضر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بندہ نواز کا نام کیوں نہیں ہے؟ آج اس میں بندہ نواز کا نام کیوں نہیں ہے؟ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لکھا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اس سلسلے کے تمام امانتوں کا امین میں سرکار بندہ نواز کو بنا رہا ہوں، اپنے مرید خاص، اپنے خلیفہ خاص بندہ نواز کو ان امانتوں کا امین بنا رہا ہوں اور میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں جب میری عمر 40 سال کی ہوئی اس وقت یہ ساری امانتیں میرے پاس تھی، سلسلہ چشت کی امانتیں میرے پاس تھی۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر سے لے کر کے 40 سال کی عمر سے لے کر کے پھر سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگ بھگ 70 سال کی عمر تک سرکار بندہ نواز دہلی میں رہیں۔ دہلی میں وہ روحانی اور وہ جو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے ملے ہوئے تھے وہ روحانی فیضان آپ لوگوں کو پلا رہے تھے، وہ روحانی فیضان لوگوں کو دے رہے تھے۔ جب 800 ہجری ہوئی، 800 ہجری میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم دہلی چھوڑ دیں گے، ہماری خدمت کا کام کہیں اور ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے اس وقت آپ کی عمر، جب آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اب یہاں سے ہم چھوڑ کر جو ہے دوسری طرف ہمیں دوسرے شہر کے لیے جانا ہے، آپ کی عمر 70 سال کی تھی۔ 70 سال کی عمر میں آپ دہلی چھوڑ کر آپ وہاں سے پھر دولت آباد گئے، اپنے والد ماجد کے مزار کی زیارت کی، وہاں فیضان حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد 2-4 جگہ آپ نے قیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ دولت آباد پہنچے، دولت آباد پہنچنے کے بعد گلبرگہ کا اس وقت جو بادشاہ تھا سلطان فیروز شاہ، اس وقت گلبرگہ کا بادشاہ تھا، اس نے خط لکھا کہ حضور مجھے معلوم ہوا کہ آپ کہیں ہجرت فرمانا چاہتے ہیں، کہیں آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے اس شہر میں یعنی گلبرگہ میں آپ کو جو ہے آپ کے فیضان ہم لینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہاں آ کے یہاں قیام کریں گے، یہاں رہیں گے تو آپ کے فیضان اور سلسلہ چشت کے فیضان ہم سارے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور میری گزارشیں ہیں، ادباً احتراماً گزارشیں ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ سرکار بندہ نواز نے اس گزارش کو قبول فرمائی اور گلبرگہ کے لیے تشریف لائے۔ گلبرگہ میں پہنچے، شاہی استقبال تھا، شاہی استقبال تھا، اور سارے استقبال کے لیے بادشاہ کی طرح، بادشاہ کا جس طرح استقبال کیا جاتا ہے سرکار بندہ نواز کا اسی طرح استقبال کیا جانے لگا۔ بادشاہ خود آگے بڑھا اور سرکار بندہ نواز کی پالکی پکڑی۔ یہاں تھوڑا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سماعت فرمائیں، پیر و مرشد کی خدمت کیا ہوتی ہے اور پیر و مرشد کی خدمت کا صلہ کیا ملتا ہے۔ دیکھیے سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ پیر و مرشد جب سفر کے لیے جانے لگے، پالکی میں آپ بیٹھنا چاہتے تھے، آپ نے مریدوں کو آواز دی تو سرکار بندہ نواز دوڑتے ہوئے گئے اور پالکی کو سنبھالا۔ آپ کے ساتھ 3 مرید اور بھی تھے جنہوں نے پالکی کو سنبھالا، اور سرکار بندہ نواز جیسے پالکی کو اٹھاتے ہیں، سرکار بندہ نواز کیونکہ آپ گیسو دراز تھے، آپ کی زلفیں بڑی لمبی تھی، اس لیے وہ زلفیں جو ہیں پالکی کے اندر پھنس گئیں اور اتنا شدید آپ کو تکلیف ہونے لگی۔ شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ نے نہ اف کیا نہ آہ کی، آپ نے درد کا احساس تک ہونے نہیں دیا۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد جہاں جانا چاہتے تھے، جب وہاں وہ سفر مکمل ہوا، منزل تک پہنچے، وہ تینوں حضرات پیر و مرشد کے بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں کہ سرکار بندہ نواز کے بال جو ہے گیسو جو ہیں اس پالکی میں پھنس گئے تھے، اس کے باوجود اس نے اف بھی نہیں کی، آہ بھی نہیں کی۔ سرکار بندہ نواز کے پیر و مرشد نے بلا کے کیا ارشاد فرمایا؟ پیر و مرشد خود مرید کی محبت میں آپ کہتے ہیں، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد۔ یہ شعر ہیں سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے، پیر اپنے مرید کی شان میں شعر لکھ رہا ہے، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باد شد۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نواز کا جو بھی مرید ہوگا، خدا کی قسم وہ صرف عشق والا ہوگا، عشق والا ہوگا، عشق والا ہوگا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار بندہ نواز کے پیر و مرشد کی یہ دعا ہے کہ آپ کا جو بھی مرید ہوگا وہ عشق والا ہوگا، آپ کا جو بھی چاہنے والا ہوگا وہ عشق والا ہوگا، کبھی بے عشق والا آپ کو نہیں چاہے گا، مرید نہیں ہوگا۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شان میں خود پیر و مرشد یہ شعر کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بندہ نواز آج تو نے میری پالکی اٹھائی اور تکلیف کو سہا، یہ میری دعا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ تیری پالکی وقت کا بادشاہ اٹھائے گا۔ سرکار بندہ نواز جب گلبرگہ پہنچے، سلطان فیروز شاہ بادشاہ اس وقت کے گلبرگہ کا خود پالکی کو اٹھایا ہوا تھا، کندھا دیا ہوا تھا۔ سرکار بندہ نواز کے آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کو پیر کی یاد آ گئی کہ میرے پیر کی دعا سچ نکلی کہ آج میں ایک بادشاہ کے کندھے پہ سوار ہوں، آج ایک بادشاہ میری پالکی اٹھایا ہوا ہے۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے گلبرگہ شریف میں، آپ نے سب سے پہلے جو بادشاہ کو حکم دیا وہ یہ تھا کہ میرے لیے خانقاہ کا انتظام ہو، خانقاہ ایسا ہو جس میں مسجد بھی بنی ہوئی ہو، جس میں مدرسے کا بھی انتظام ہو، جس میں لوگ نمازیں فرائض بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ فرض چیزوں کا، واجب چیزوں کا، سنتوں کا علم بھی حاصل کر سکے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، جب بھی جہاں بھی جاتے تھے آپ کے ساتھ ضرور ایک مسجد ہوا کرتی، علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ آج ایسے پیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مدرسے جانے کو کیا ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں ہم تو جو ہے طریقت کے ساتھ پورا بتا دیتے ہیں، یہاں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے، سب سے پہلے قیام کے لیے آپ نے حکم فرمایا کہ مسجد اور مدرسے کے تعمیری کام کے لیے یہ کام جو یہاں کوئی سہولت ہو اس طرح جو ہے یہاں کوئی سہولت کے ساتھ ہمارے لیے خانقاہ کی ضرورت ہے، جہاں مسجد بھی ہو اور علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بھی ہو۔ سرکار بندہ نواز کے اس خواہش پر، سرکار بندہ نواز کی اس آرزو پر بادشاہ نے ایک خانقاہ کا انتظام کیا، مدرسہ بھی تھا، مسجد بھی تھی۔ وہاں سے پھر گلبرگہ میں سرکار بندہ نواز کے دین کا کام شروع ہوا، پھر یہاں سے وہ جام پلایا جانے لگا، پھر یہاں سے وہ جام بٹنے لگا، علم شریعت ہو، علم طریقت ہو، علم حقیقت ہو، علم معرفت ہو، ہر کوئی سرکار بندہ نواز کے پاس آتا اور فیوز و برکات حاصل کیا کرتا تھا۔ اس طرح سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 105 سال کی عمر تک گلبرگہ شریف میں دین تصوف کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ سے لوگ فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 105 سال کی ہوئی، 105 سال کی عمر میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر کے دن صبح کی نماز ادا کر کے، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز ادا کر کے چاشت کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے، جب 19 سال کی عمر میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہاتھ دے رہے تھے تو پیر و مرشد نے کہا تھا کہ اے بندہ نواز گیسو دراز، یہ بتاؤ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا جی حضور پڑھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام کرو، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اشراق کی نماز بھی ادا کرو۔ چند دنوں کے بعد آئے، کہتے ہیں سرکار میں پہلے سے اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، حضور اب کوئی اور حکم ہو تو ارشاد فرمائے۔ پیر و مرشد نے کہا کہ اے بندہ نواز، اشراق کی نماز جب پڑھ ہی لیتے ہو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، چاشت کی نماز کی بھی پابندی کرو۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں اس وقت 19 سال کی عمر میں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا کہ میں اشراق اور چاشت کی نماز کی پابندی کروں گا، اور آج میری عمر 105 سال کی ہے، آج تک میری کوئی نہ اشراق کی نماز قضا ہوئی نہ چاشت کی نماز قضا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سرکار بندہ نواز کی۔ پیر ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا۔ اور آج کا پیر نہ اپنے مرید کو نماز کا حکم دیتا ہے، آج کا پیر نہ اپنے مریدوں کو فرائض کا حکم دیتا ہے۔ آج کچھ پیر ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، دل سے نماز پڑھ لو نماز ہو جائے گی، مسجدوں کو جا کے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت کے دن ہے تو ہم بخشوا لیں گے۔ ایسے بھی کچھ پیر نکلے ہوئے ہیں۔ مہربانی کریں، یہ اولیاء کی جماعتیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار بندہ نواز آل نبی بھی ہیں،
اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون جنتی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر یہ دعویٰ دینے والا کون ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا؟ لیکن پھر بھی نصیر الدین چراغ دہلوی نے بیعت کے وقت آپ سے یہ عہد لیا تھا کہ نہ اشراق قضا کرو گے، نہ چاشت قضا کرو گے۔ آخری وقت ہیں، چاشت کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور اشراق اور چاشت کے بیچ میں 105 سال کی عمر میں پیر کے دن سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ عمر 105 سال کی ہیں، پیر کا دن ہے، اور سرکار بندہ نواز کس وقت میں؟ اشراق اور چاشت کے بیچ میں اپنے مالک سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے حقیقی معبود سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھو سرکار بندہ نواز کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، لوگوں اگر تم نماز کا جذبہ رکھو، شوق رکھو، اور وعدہ کر لو کہ کسی بھی حالت میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر تمہاری روح بھی نکلے گی نماز کی حالت میں نکلے گی، اسی محبت کی حالت میں نکلے گی۔ اشراق اور چاشت سے اس قدر محبت تھی آپ کو کہ آپ کا آخری وقت ہے، اشراق اور چاشت کے بیچ کا وقت ہے، اور آپ کی روح قبض ہو رہی ہے، آپ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مختصر سی سیرت ہم نے آپ حضرات کے سامنے سنایا۔ دیکھیے اللہ والوں کی کرامتیں سننا، اللہ والوں کی شان سننا، یہ بے شک سننا ہے، اللہ والوں کی کرامتیں بھی سننا ہے، شانیں بھی سننا ہے، دل سے قبول بھی کرنا ہے، انکار بالکل نہیں کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں، صرف کرامتیں شان سنتے رہیں گے، آپ کی سیرت پہ عمل کب کریں گے؟ آپ جس طرح نمازوں کے پابند تھے اس طرح نمازوں کے پابند ہم کب بنیں گے؟ کب ہم اشراق و چاشت کی نماز پڑھیں گے؟ اشراق چاشت کی نماز تو دور کی بات ہے، ہم فرائض کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ میرے بھائی سرکار بندہ نواز کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں جب میں اشراق اور چاشت کی نماز قضا نہیں کیا، فرائض کب قضا کر سکتا ہوں؟ تہجد کب قضا کر سکتا ہوں؟ دوسری چیزیں کب قضا کر سکتا ہوں جب میں اشراق اور چاشت کی نمازیں قضا نہیں کی ہے؟ اور آج تم میرے چاہنے والے ہو، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ سرکار بندہ نواز کا آج بھی پیغام موجود ہیں کہ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل شریعت کے پابند تھے۔ جب شریعت کے پابند تھے آپ نے ارشاد فرمایا، شریعت کے پابند نے مجھے تصوف میں، طریقت میں وہ اونچا مقام دیا ہے کہ سلسلے چشت کے ایک عظیم بزرگ کے نام سے آج میں جانا پہچانا جا رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں میں میرا نام اس لیے مشہور ہے کیونکہ میں نے بچپن سے شریعت کی پابندی شروع کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار بندہ نواز کا وصال ہوا، جہاں آج آپ کا مزار پاک ہے وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ تدفین ہونے کے بعد سلطان فیروز شاہ کا بھائی تھا سلطان احمد شاہ، اس کو سرکار بندہ نواز سے بے حد محبت تھی، بے حد الفت تھی، تو اس نے حکم دیا کہ سرکار بندہ نواز کے مزار پر ایسا گنبد بناؤ ہندوستان میں اس کی مثال نہ ملے۔ آج بھی دیکھیے سرکار بندہ نواز کے مزار پہ جو گنبد ہے، جتنا بڑا ہے، جتنا اونچا ہے، ہندوستان میں کسی ولی کے مزار پہ اتنا بڑا گنبد نہیں ہے۔ یہ اس کی محبت تھی، اس کی الفت تھی، اور سرکار بندہ نواز کے فیضان آج بھی جاری ہیں، بشرط یہ ہیں کہ ہمیں دل سے اللہ والوں کو ماننا ہے، دل سے ان کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہیں، دل سے ان کو چاہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی ولیوں کے فیضان جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اپنانے، نمازوں کی پابندی کرنے، آپ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے اس بیان میں کوئی غلطی ہو چکی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔